بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے میں ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کیا ہے؟ تو اس سے پہلے چند قواعد میں آپ کو لکھاتا ہوں، اس کو لکھو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ پہلا ضابطہ یہ لکھو کہ دو اسم اکٹھے ہو پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ، تو وہ عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ ضابطہ سمجھ آ گیا؟ دو اسم اکٹھے ہو، دو اسم اکٹھے، پہلا ان میں کیا ہو؟ نکرہ ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو وہ عموماً آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلا اسم نکرہ ہے، سمجھ آ گیا، وہ دوسرے اسم معرفہ کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے دیکھو عذاب القبر، عذاب القبر، آپ میں سے جو طالب علم تیز ہے نا لکھائی میں، تو اس طرح کرے کہ وہ لکھے رف کاپی میں، بعد میں اور طلباء ان سے لکھے، سمجھ آ گیا، صحیح کاپی کے اندر، اور وہ طالب علم بھی صحیح کاپی میں پھر اس کو نقل کر دے۔ ایک طالب علم جو لکھائی میں تیز وہ رف کاپی میں لکھا کرے، بعد میں جو ہے نا صحیح طرح صحیح کاپی کے اندر لکھا کرے۔ سمجھ آ گیا؟ تو پہلا ضابطہ سمجھ آ گیا کہ دو اسم اکٹھے ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو عموماً کیا بنتے آپس میں؟ مضاف مضاف الیہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے دیکھو ایک مثال عذاب القبر، اب دیکھو عذاب القبر، دو اسم اکٹھے آ گئے نا، پہلا نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ، تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یعنی عذاب یہ مضاف ہوگا اور القبر مضاف الیہ بنے گا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ بسم اللہ میں دیکھو یہ ضابطہ کدھر لگا ہے، دیکھو بسم اللہ ہے، تو دیکھو با جارہ ہے نا،